اگر یہ ویڈیو تمہارے سامنے آئی ہے تو یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص اشارہ ہے۔ یاد رکھو، جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری آزمائش سخت ہو گئی ہے اور تمہارا صبر بس انریب ٹوٹنے والا ہے، تو سمجھ لو اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کس چیز کا اشارہ دینا چاہتا ہے۔ سنو، کبھی کبھی زندگی اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے بس اب ہمت ختم ہو گئی، اب اور برداشت نہیں ہو سکتا۔ تمہارے دل میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر کب تک میں ان دکھوں، ان مشکلات، ان آنسوؤں کے ساتھ جیوں؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ایسے لمحے میں انسان کا صبر ٹوٹنے لگتا ہے۔ مگر یاد رکھو، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، تمہارے اندر کی کمزوری کو بھی اور تمہارے صبر کی طاقت کو بھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سنو، جب تمہارے ارد گرد اندھیرا چھا جائے، جب تمہیں لگے کہ سب دروازے بند ہو گئے ہیں، تب حقیقت میں ایک دروازہ کھولنے والا ہوتا ہے، لیکن وہ نظر صرف اسی کو آتا ہے جو اپنی ٹوٹی ہمت کو تھام کر کہتا ہے، اے اللہ، میں تیرا ہوں۔ مشکلات تمہیں توڑنے نہیں آتی، بلکہ اللہ کے قریب کرنے آتی ہے۔ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا صبر ضائع ہو رہا ہے۔ نہیں، ہر آنسو، ہر دعا، ہر بے خوابی کی رات لکھی جا رہی ہے اور تمہیں اس کا پھل ضرور ملے گا۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ اگر یہ زندگی ہمیشہ آسان رہتی، اگر کبھی کوئی مشکل نہ آتی، اگر ہر راستہ ہمارا ہوتا تو تمہارا ایمان کہاں کھڑا ہوتا؟ تمہاری دعا کتنی سچی ہوتی؟ تمہاری آنکھوں کے آنسو کتنے قیمتی ہوتے؟ سنو، اللہ تمہیں توڑتا نہیں ہے، اللہ تمہیں بنا رہا ہے۔ وہ تمہیں ایسی آزمائشوں سے گزار رہا ہے جن کے بعد تم وہ شخص نہیں رہو گے جو آج ہو۔ تمہارے اندر وہ طاقت، وہ یقین، وہ قرب الہی پیدا ہوگا جو کسی عام راستے سے کبھی نہیں مل سکتا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ غور کرو، آسانی مشکل کے بعد نہیں بلکہ اسی مشکل کے اندر ہے۔ وہ آسانی چھپی ہوئی ہے، جیسے رات کی سیاہی میں چمکتا ستارہ۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے پاؤں لڑکھڑا گئے، تمہارے ہاتھ خالی ہیں، مگر حقیقت میں تمہارا رب تمہیں تھامے ہوئے ہے۔ یاد رکھو، پہاڑ ہمیشہ آسانی سے نہیں چڑھے جاتے، مگر جب تم چوٹی پر پہنچتے ہو تو وہ منظر تمہاری تھکن بھلا دیتا ہے۔ بالکل ایسی ہی تمہاری مشکلات ہے، وہ تمہیں ایک ایسے مقام پر لے جانے والی ہے جہاں تم خود بھی حیران ہو جاؤ گے کہ میں یہ کیسے برداشت کر گیا۔ سنو، اللہ نے تمہارے لیے کچھ خاص رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تمہیں ان طوفانوں سے گزارا جا رہا ہے۔ ابھی برداشت کرو، ابھی تھامے رہو، کیونکہ کل جب سورج تمہارے لیے طلوع ہوگا تو تم سمجھو گے یہ سب صبر، یہ سب آنسو، یہ سب دعائیں تمہیں ایک نئی زندگی دینے کے لیے تھی۔ کبھی دل سے یہ سوال کرو کہ آخر اللہ نے تمہیں انہی آزمائشوں کے لیے کیوں چنا؟ تمہارے آس پاس ہزاروں لوگ ہیں، سب اپنی اپنی دنیا میں مشغول ہیں، مگر تمہیں یہ دکھ، یہ طوفان کیوں دیا گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے تمہیں خاص نظر سے دیکھا ہے۔ وہ تمہارے اندر ایک ایسی روشنی پیدا کرنا چاہتا ہے جو باقیوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور وہی ہے جو تمہیں زمین اور سمندر کی تاریکیوں میں راستے دکھاتا ہے۔ سوچو، جب سب کچھ اندھیرے میں ڈوبا ہوتا ہے، جب نہ کوئی انسان تمہیں سمجھ پاتا ہے اور نہ کوئی سہارا ساتھ، اب اللہ خود تمہارا رہنما بن جاتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اندھیرے تمہارے دشمن نہیں، وہ تو اللہ کی نشانی ہے کہ وہ انہی میں سے تمہیں راستہ دکھائے گا۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں تھوڑے خوف، بھوک اور مال و جان اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ غور کرو، اللہ پہلے ہی تمہیں بتا رہا ہے کہ آزمائش آنی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ یعنی جس کو آج تم مصیبت سمجھ رہے ہو، کل وہ تمہارے لیے انعام ہوگا۔ سنو، یہ جو آنسو تم چھپ کر بہاتے ہو، یہ جو دل ٹوٹنے کے بعد بھی تم اللہ کو پکارتے ہو، یہی وہ لمحات ہیں جو فرشتے لکھ رہے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے تم اکیلے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب تمہاری ہر سسکی کو سن رہا ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب وہ تمہیں دکھا دے گا کہ تمہارے صبر نے تمہیں کتنا بلند مقام دیا ہے۔ سنو، اب وقت ہے کہ میں تمہیں وہ 2 اشارے بتاؤں جو اللہ تعالیٰ انسان کو اس وقت دیتا ہے جب اس کا صبر ٹوٹنے لگتا ہے۔ یاد رکھو، یہ اشارے عام نہیں ہوتے، یہ سب کو نہیں ملتے، یہ صرف ان کو دکھائے جاتے ہیں۔ پہلا اشارہ یہ ہے کہ تمہارے اندر ایک انجان سا سکون آنا شروع ہوتا ہے۔ چاہے حالات بدترین ہوں، باہر طوفان چل رہا ہو، لیکن تمہارے دل میں عجیب سا ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔
یہ اللہ کی طرف سے وہ لمحہ ہوتا ہے جب وہ تمہیں اپنے ذکر کی چاشنی چکھا رہا ہوتا رہے۔ یہ سکون خود تمہاری طاقت نہیں، یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ دوسرا اشارہ یہ ہے کہ مشکلات کے بیچ اچانک تمہارے سامنے وہ راستہ کھلتا ہے جس کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ایک ایسی مدد آتی ہے جو کسی انسان کے بس میں نہیں تھی، جیسے قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور جس نے اللہ سے ڈر رکھا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ آیت دراصل اسی اشارے کی وضاحت ہے۔ جب تمہارے لیے انوکھے دروازے کھلنے لگے تو سمجھ لو یہ اللہ ہے جو تمہیں اپنی خاص نگرانی میں لے رہا ہے۔ یاد رکھو، مشکلات تمہیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ تمہارے سامنے یہ اشارے رکھنے کے لیے آتی ہیں، اور جب تم یہ دو نشانیاں محسوس کرو تو یقین کر لو کہ تمہارا رب تمہیں ایک ایسے مقام پر لے جاتا ہے جہاں دعا اور حقیقت آپس میں مل جائیں گی انشاءاللہ۔